نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پھر یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو فی الارض زمین میں ہے، حلالن حلال. حلال جو ہے اس کا روٹ ہے لام لام، حل. حل کہتے ہیں کھولنے کو. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو مسئلہ کیا تھا؟ جو الجھی ہوئی چیز، اور حل کیا ہوتا ہے؟ اس کو کھول دینا. تو حلال کیا ہے؟ یعنی اس سے رکاوٹ کو کھول دیا گیا ہے، جائز ہے، کھاؤ، کرو. گرہ کشائی، پابندی ہٹا دی گئی. پابندی ایک گرہ کی طرح ہوتی ہے نا، تو کھول دی گئی تو ٹھیک ہے، لے لو. طیباً پاکیزہ، تو یہ بے اس کا روٹ ہے. طیب وہ چیز جس سے انسان کے حواس اور نفس لذت پائے. ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی. خطوات خطوت ان کی جمع ہے. خطوہ کہتے ہیں 2 قدموں کا درمیانی فاصلہ. تو اس سے مراد راستہ بھی ہو سکتا ہے اور قدم بھی. یعنی انسان جب چلتا ہے 1 قدم اور 2 قدم کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں. تو جب وہ قدم اٹھاتا چلا جاتا ہے تو ایک طرح سے وہ رستے پر چل رہا ہوتا ہے. الشیطان شیطان کے، انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا. انما بے شک، یا امرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو، بالسوء برائی کا. سو سین واو حمزہ سے ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے، یا ہر وہ چیز جسے دیکھ کر عقل مند اور شریف انسان کو دکھ ہو. والفحشاء اور بے حیائی کا. فحشین فحش، ایسا قول یا فعل جو قباحت میں حد سے بڑا ہوا ہو. کھلے عام برائی کرنا. فاحشہ سے مراد بدکاری بھی ہوتا ہے، گناہ کبیرہ. وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اتبعوا پیروی کرو، ما جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا، قالوا وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبع ہم پیروی کریں گے، ما جو الفینا پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو. الفینا کا روٹ ہے لام فے واو. اتفاقاً کسی چیز کو پا لینا، از خود کسی چیز کو پانا، یا حجاب دور ہونے پر کسی چیز کو موجود پانا، پردہ ہٹنے پر کسی چیز کو موجود پانا. اولو کانا کیا بھلا اگر ہوں، آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون نہ وہ عقل رکھتے، نہ سمجھتے، شیئن کسی چیز کو، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت پر ہوں. ومثل الذین اور مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کمثل مانند مثال، الذی اس شخص کے ہے، ینعق جو آواز دیتا ہے، نون عین قاف، نعق چرواہے کا چلانا. بکریاں چرانے والا جب چلاتا ہے، بکریوں کو بلاتا ہے، تو اس آواز کو نعق کہتے ہیں. بما لا ساتھ اس کے جو نہیں، یسمع سنتا، الا مگر، دعاءن پکار، و نداءن اور آواز. دعا کہتے ہیں پکارنے کو. تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے تو اس کو دراصل پکارا جاتا ہے. قریب کی آواز کے لیے دعا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ندا بلند آواز سے پکارنا دور کی آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی ندا کا لفظ محض چلانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن دعا جو ہوتی ہے وہ چلانا نہیں ہوتا بلکہ پکارنا ہوتا ہے.
اور ایسا پکارنا جو قریب ہی سے پکارنا ہو. تو اللہ تعالیٰ تو چونکہ انسان کے قریب ہوتے ہیں اس لیے اس کو پکارنے کے لیے ندا نہیں ہوتی بلکہ دعا ہوتی. سمن بکمن امیون فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ عقل نہیں رکھتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو رزق دی ہم نے تم کو، وشکرو اور شکر کرو، للہ اللہ کے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہ تعبدون صرف اس کی تم عبادت کرتے. چلیے تفسیر. اب دیکھیے کہ توحید کی دعوت دینے کے بعد اور شرک سے بیزاری کا احساس دلانے کے بعد پہلا حکم جو دیا گیا وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا کرو؟ کلو کھاؤ، کیا؟ مما فی الارض اس میں سے جو زمین میں ہے. کیسا؟ کیا؟ حلالن جو حلال ہے، طیبن جو پاک ہے. حلال حقیقی پاکیزگی اور طیب ظاہری پاکیزگی. جہاں تک حلال کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں چند احادیث آپ کو سنانا چاہوں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے جو اس نے اپنے رسولوں کو دیا. پھر آپ نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر طے کر کے آیا ہو، اس کے بال خاک آلود ہوں، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، اور جس غذا سے اس کا جسم بنا وہ بھی حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام مال کمائے پھر اس سے صدقہ کرے وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، اگر اس میں سے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. ایک اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اس کے پاس آیا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، کیونکہ اس کو تو غرض صرف اس سے ہے کہ اس کے پاس مال آ جائے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہے، وہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل تو ایسے حالات آپ کی امت میں عام ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ بھی ایسے لوگ رہیں گے جو ان احکامات کے پابند ہوں گے. کیا؟ حلال کھانا، سنت کے مطابق عمل اور لوگوں کو تکلیف نہ دینا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، 4 خصلتیں ایسی ہیں جب تمہارے اندر موجود ہوں تو پھر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو تو تمہارے لیے یہی 4 کافی ہیں. نمبر 1 امانت کی حفاظت، نمبر 2 کم بولنا، نمبر 3 حسن خلق، اور نمبر 4 حلال کا اہتمام. یعنی اگر کسی کو یہ 4 خصوصیات مل گئی اور اس کے بعد کچھ نہیں اس کے پاس، تو بھی وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے. امانت کی حفاظت، کم بولنا، حسن خلق، حلال کا اہتمام. سعد بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں، یعنی میری دعائیں قبول ہوا کریں. تو آپ نے فرمایا، اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، کیونکہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس سے اس کے روح پر، جسم پر اثرات ہوتے ہیں. پھر جب عبادت کرتا ہے تو وہ اثرات اس کے اوپر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. مثلا کسی کی چیز اٹھائی کھا لی. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مال حرام کماتا ہے پھر اس کو صدقہ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اگر اس میں سے خرچ کرتا ہے تو برکت نہیں ہوتی، اگر وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے تو جہنم کی طرف جانے کے لیے اس کا توشہ ہوتا ہے.
بے شک بری چیز سے برے عمل نہیں دھویا کرتے، ہاں اچھے عمل برے عمل کو دھو دیتے ہیں، ان الحسنات یذھبن السیئات۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن کا جو لازمی سوال ہے، کمپلسری کوسچن، وہ کیا ہے؟ جب تک انسان ان سوالوں کے جواب نہ دے دے تو میدان حشر سے وہ ہل نہ سکے گا۔ اور وہ کیا ہے کہ اپنی عمر کس کام میں لگائی، جوانی کس کام میں لگائی، مال کہاں سے آیا کہاں لگایا، جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا۔ شیطان کے پیچھے چلنے سے کیا مراد ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی انہیں حرام سمجھ لینا، کیونکہ مشرکین عرب بتوں کے نام پہ جانور آزاد کر دیتے تھے، پھر ان کا گوشت کھانا یا ان سے نفع اٹھانا حرام سمجھتے، یا کسی کھانے پہ اپنی طرف سے پابندی عائد کر کے اسے حرام قرار دے دیتے۔ اسی طرح کسی حرام چیز کو حلال قرار دے دینا، جیسے یہود نے سود لینا اور امیین کا مال کھانا حلال سمجھ رکھا تھا، یہ بھی شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حلال اور حرام میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہوگی۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حلال یا حرام کے فیصلے ہیں، وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کے تحت ہیں، وحی پر مبنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات سے اور اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں قرار دیتے تھے، لیکن شیطان نے بندوں کو غلط راستے دکھائے، اسی لیے فرمایا انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم، بے شک وہ حکم دیتا ہے تم کو، کس بات کا؟ بالسوء، برائی کا، برے کاموں کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا۔ سو کو آپ صغیرہ گناہ کہہ سکتے ہیں اور فحشاء کبیرہ گناہ۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جو تم جانتے نہیں ہو۔ یعنی شیطان کیا چاہتا ہے کہ تمہارے طور طریقوں میں اللہ کی مرضی کی بجائے اس کی مرضی شامل ہو جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، وہ کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں وہ باپ دادا کی بات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگر ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں کسی چیز کی اور نہ ہدایت پر ہوں، پھر بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے، انہی کے پیچھے چلیں گے؟ یہاں انسان کی ناسمجھی کو کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے اور کس طرح وہ برائیوں اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے جب وہ اللہ کے اتارے ہوئے حکم کو چھوڑ کر اپنے لیے کسی بھی کام کے کرنے کی دلیل باپ دادا کی پیروی کو قرار دیتا ہے۔ کیونکہ انسان ہمیشہ اس کی بات مانتا ہے نا جس کو وہ اپنے سے بڑا سمجھتا ہو۔ تو انہوں نے اپنے حق پر ہونے کی دلیل کیا قرار دی تھی؟ اپنے بڑوں کی بات کو ماننا۔ لیکن اسلام میں کسی بات کے حق ہونے کی، سچ ہونے کی یہ کوئی دلیل نہیں کہ کچھ بڑے لوگ وہ کام کرتے ہیں، عمر میں یا علم میں یا عقل میں۔ کسی بھی چیز کی حقیقت یا سچائی کی بنیاد کیا ہے کہ اس پر اللہ تعالی کی طرف سے کیا دلیل ہے، اس پر اللہ تعالی کا حکم کیا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِي، مانند مثال اس شخص کے ہے، يَنْعِقُ، جو آواز دیتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، اس کو جو سنتا نہیں، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، مگر دعا اور پکار، سمن بکمن امیون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، تو وہ عقل نہیں رکھتے۔ یہاں ان لوگوں کے اس عمل کو کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے تھے، اپنی مشکل میں، تکلیف میں غیر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، ان کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ
جب اللہ کے سوا دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، تو ان کا یہ عمل کس کے مشابہ ہے؟ ان کا یہ عمل ایسا ہی ہے جیسے ایک ایسا انسان جو آواز لگا رہا ہے، جیسے ایک چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ آواز کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھتے کہ کہا کیا جا رہا ہے. یعنی ان لوگوں کی حالت بے عقل جانوروں کی سی ہے جن کے گلے اپنے اپنے چرواہوں کے پیچھے چلتے ہیں اور بغیر سمجھے بوجھے صرف ان کی آوازوں پہ حرکت کرتے چلے جاتے ہیں. اور دوسرا معنی یہ بھی نکل سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب کوئی حق بات بتائی جاتی ہے تو ان کی عقل میں کچھ نہیں آتا، وہ سچائی کی بات کو، اللہ کی بات کو بس ایسے ہی سنتے ہیں جیسے ایک آواز سنی جاتی، کیونکہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے، عقل استعمال نہیں کرتے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس بڑے لیڈر ہمارے دشمن سے ہمیں محتاط کر رہے ہیں کہ دیکھو اس کے قدموں کے پیچھے نہ چل پڑنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ کس بات کا حکم دیتا ہے؟ برائی اور بے حیائی کا، اور اللہ کے بارے میں بے سوچے سمجھے باتیں کرنے کا. تو بھٹکے ہوئے لیڈرز کی ایک بہت بڑی پہچان کیا ہے کہ وہ نہ خود خدا کے بارے میں جانتے ہیں، نہ دین کا کوئی علم رکھتے ہیں، نہ سمجھ رکھتے ہیں، اور اللہ پر ناحق باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کر دیا، یہ کس لیے کر دیا، اس کا کیا فائدہ. گویا انڈائریکٹلی وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو قریب کرنے کی بجائے دور کر دیتے ہیں. اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، یہ ہے اصل معیار. صحیح لیڈر کیا کہتا ہے؟ اتبعوا ما انزل اللہ، لوگوں اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے. قالو، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں شیطان کے پھندے میں آ کے، بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے کاموں میں تو ہم باپ دادا کی بات نہیں مانتے. کیا آپ وہی کپڑے پہنتی ہیں جو آپ کی دادی نانی پہنتی تھی؟ وہی کھانے پکاتی ہیں جو وہ پکاتی تھی؟ ویسے ہی گھر سجاتی ہیں جیسے انہوں نے سجائے؟ پھر دین کے معاملے میں نانی دادی کی روایات کیوں؟ عام طور پہ ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے گھروں میں ایسا ہی ہوتا چلا ہے. تو دین کے معاملے میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے بڑے کیا کرتے رہے، کیا دیکھنا ہے؟ اتبعوا ما انزل اللہ، اس کی پیروی کرنی جو اللہ نے اتارا ہے. اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کیا یہ اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے، خواہ ان کے باپ دادا نہ سمجھتے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوں، خواہ ان میں سمجھ کی کمی ہو یا ہدایت کی کمی ہو، پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے. دین کے معاملے میں معیار باپ دادا نہیں ہوتے، خواہ وہ کتنے ہی عقل مند کیوں نہ ہو، کتنے ہی دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے کیوں نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ایک مثال بیان کرتے ہیں. یہ مثال کس کی ہے؟ ایسے لوگوں کی مثال ہے جو اپنی عقل سے کچھ کام نہیں لیتے اور آنکھیں بند کر کے باپ دادا کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، اور حق سامنے آتا ہے تو اس کا انکار کر دیتے ہیں. ان کی مثال کیسے ہے؟ جیسے ایک شخص کہ جب اس کو آواز دی جائے تو اس کو کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ کہا کیا جا رہا ہے. مثلا دور سے کوئی آواز دے تو آپ کو ایک آواز تو آتی ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ میننگ کیا ہے اس بات کے. جیسے ایک گڈریا بھیڑ بکریوں کو آواز دیتا ہے تو وہ صرف آواز سنتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا رہا ہے. اسی لیے ان لوگوں کو کیا کہا گیا؟ سمن بکمن امیون. یہ آنکھیں بند کر کے آباء و اجداد کی تقلید کرنے والے، ان کے طریقوں کو فالو کرنے والے کیسے ہیں؟ سمن، حق کی آواز سن ہی نہیں سکتے. بکمن، حق ان کے منہ سے کبھی نکلتا ہی نہیں. امیون، حق نظر آتا ہی نہیں. فہم لا یعقلون، فہم لا یعقلون، ان کی سب سے بڑی کوتاہی کیا ہے؟ یہ عقل سے کام نہیں لیتے. تو خلاصہ کیا ہے بات کا؟ ہمیں دین کے معاملے میں عقل استعمال کرنی ہے، اچھے برے کا فرق پہچاننا ہے، اس بات کو دیکھنا ہے کہ کون کہاں سے بول رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے پیچھے غرض کیا ہے. تو گویا یہاں پر حق کو نہ پہچاننے والے کس کی طرح ہیں؟ بے عقل جانوروں کی طرح، جن کو ان کا چرواہا
جب آواز دیتا ہے تو وہ بے سوچے سمجھے محض آوازوں پہ حرکت کرتے رہتے. چلے چرواہے کو تو شاید آپ نے نہ کبھی دیکھا ہو، اگر کبھی راستے میں ریوڑ نظر آئے تو ضرور غور کیجئے اس پہ کہ وہ سر نیچے کر کے بس دوڑ رہی ہوتی، جدھر سارے جا رہے تھے ادھر ہی جا رہی ہوتی، جدھر سے آواز آتی ہے اس آواز کے پیچھے چل پڑتی. یہ نہیں سوچتی کہا کیا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ابھی مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں یا کچھ کھلانے کو لے جا رہے ہیں. تو بالکل اسی طرح کچھ لوگ دنیا کے لالچ میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ ہر دانہ ڈالنے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ کس لیے ڈال رہا ہے، پکڑ کے ختم کرنے کو، ذبح کرنے کو، یا کسی ضرورت کی پورا کرنے کو، اس کی اپنی کوئی غرض ہے یا ہمارا کوئی فائدہ ہے. تو ہمیں کب تک بکریوں کی طرح زندگی بسر کرنا ہے کہ ہر بلانے والے کی آواز کے پیچھے بھاگ پڑے؟ کوئی اٹھ کے پکارے ویلنٹائن ڈے منانا ہے تو ساری قوم بھاگ پڑے اس کے پیچھے، اور یہ بھی نہ پتا ہو کہ یہ کس لیے منایا جا رہا ہے. سب منا رہے ہیں، ہم بھی منا لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنے ریجڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کب اس بات کو بھی آپ مائنڈ کرنا شروع کر دیں. پھول خریدنا کوئی بری بات ہے؟ اتنے غریب بچے بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کی مدد ہی صحیح. بلون خریدنے میں کیا برائی ہے؟ ان غریب بچوں کا روزگار لگا ہوا ہے، چلے سال میں ان کو کچھ کھانے کو مل جائے گا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو جس طرف بلاتا ہے ہم آنکھیں بند کر کے بس بھاگ پڑتے. ہاں ایک بات جو سمجھ میں نہیں آتی وہ کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی کرو اس کی جو اللہ نے اتارا ہے. وہ نہیں سمجھ میں آتا. اب آپ دیکھیے نا کہ ابھی تک جو قرآن پاک آپ نے پڑھا، ذرا اس کی ترتیب ملاحظہ کیجئے. پہلے تو 3 گروہوں کا ذکر ہے، متقی، کافر، منافق. پھر اس کے بعد لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے حکم دیا. حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کا واقعہ بتایا گیا کہ انسان دنیا میں کیوں آیا، کیسے آیا. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے. بنی اسرائیل کے ذکر میں ان کی نافرمانیوں وغیرہ کا ذکر ہے. پھر ان کو نعمتیں یاد دلائی گئیں. پھر جب انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی تو ان سے وہ نعمتیں لے لی گئیں، انہیں ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے آنے والی ساری آزمائشوں کو خوش دلی سے قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا، ان کے ہاتھوں اپنا گھر تعمیر کرایا اور ان کے ہاتھوں اس گھر کو آباد کروایا. اور پھر اس کے بعد اس گھر کو مسلمانوں کے لیے قبلہ بنایا گیا، اور پھر مرکز عبادت بنا کے سب کا رخ ادھر موڑا گیا. بنی اسرائیل سے امامت لے کے امت مسلمہ کو دی گئی. پھر اس کے بعد اب یہاں آپ دیکھیے کہ جب امامت ملی تو پھر اس کی ذمہ داریوں کا ذکر ہے، اور پھر اس راستے میں آنے والی مشکلات پہ صبر کا ذکر ہے، اور پھر حق کو بیان کرنے کی بات ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی ایک الہ ہونے کی بات، پھر اس پہ دلائل، پھر شرک کی تردید، اور شرک کی تردید کے بعد پہلا حکم کیا ہے؟ حلال کھاؤ اور پاک کھاؤ، صاف ستھرا کھاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ ایک طرح سے جیسے ایک حکم کے انداز میں کہا جا رہا ہے نا، یعنی عملی زندگی میں. ایک تو بحیثیت امت ہماری ذمہ داریاں ہیں، لیکن عملی زندگی میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اپنے لقمے کی طرف توجہ کرو. کیا کھا رہے ہو، کہاں سے کما رہے ہو، کس طریقے سے لا رہے ہو. حرام کمائی کے جتنے بھی طریقے ہیں ان میں سے تو کوئی چیز نہیں اس میں شامل، کیونکہ باقی عبادت تو بعد میں ہوگی نا، پہلے تو لقمہ حلال ہو. آپ دیکھیں نا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا کپڑا پاک ہو، اس کا جسم پاک ہو، وہ جگہ پاک ہو. اسی طرح عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو کچھ کھا رہا ہے وہ صاف بھی ہو اور پاک بھی ہو، تب جا کے ایک اچھے انسان بنیں گے. اب آپ یہ کہیں کہ ہمارے اختیار میں کیا ہے، ہمارے یا تو شوہر کماتے ہیں یا بھائی کماتے ہیں یا باپ کماتے ہیں، ہمارے بس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ جو کماتے ہیں ان کو احسن طریقے سے سمجھانے کی ضرورت ہے، احساس دلانے کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو بطور رزق دی. واشکروا للہ، اور کھانے کے بعد کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. تو گویا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ عبادت کرنا ہے. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انسانوں کو خطاب تھا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، سب کی بھلائی، سب کی خیر خواہی،
اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور پاک ہے اس میں سے کھاؤ، اپنے ساتھ زیادتی نہ کرو، ناپاک اور ناجائز چیزیں مت کھاؤ۔ یہاں اب بطور خاص اہل ایمان سے خطاب ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ ہے، طیب ہے۔ طیب کا لفظ جو ہے توئے یہ بے سے ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ عمدہ، پسندیدہ۔ تو اس میں دو تین چیزیں آتی ہیں، وہ چیز جس سے انسان کے حواس اور نفس لذت پائیں۔ حواس کیا ہیں؟ مثلا سینس آف اسمیل، دیکھنے کی قوت، چکھنے کی قوت، یعنی ایسی چیز کھاؤ جو دیکھنے میں بھی بھلی ہو، جس کی خوشبو بھی اچھی ہو، جس کا ذائقہ بھی اچھا ہو۔ پھر اسی طرح دوسری بات اس میں یہ آتی ہے کہ ظاہری نجاستوں سے پاک ہو، گلی سڑی نہ ہو، اس میں سڑان نہ ہو، بو نہ ہو، ذائقہ نہ بگڑا ہوا ہو۔ تیسری بات یہ کہ خوش ذائقہ ہو اور خوشگوار ہو۔ چوتھی بات یہ کہ صاف ستھری ہو، خالص ہو، قدرتی ہو، نیچرل، صحت دینے والی ہو۔ انگریزی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے ہولسم، جس سے انسان کی مینٹل، اسپرچل اور جسمانی ضروریات پوری ہوتی ہوں، جو انسان کو صحت دینے والی ہو، ہائیجینک ہو۔ تو فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ کھاؤ جو دیکھنے میں بھی اچھی ہو، جو ہر طرح کی نجاست سے پاک اور صاف ہو، جس کا ذائقہ بھی اچھا ہو، جو صحت بخشنے والی ہو۔ کسی اسکالر کا کہنا ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم کیا کھاتے ہو تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا ہو۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کا اس کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے، اور سائنٹیفکلی یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ انسان کی غذا اس کی جینز پر اثر کرتی ہے، اور پھر اس کے اثرات اس کی نسلوں میں بھی ٹرانسمٹ ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بہت مشہور تاریخی واقعہ کہ جس میں ایک بچی چھوٹی اپنی والدہ سے جھگڑ رہی تھی کہ خلیفہ نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملاؤ، تو ماں نے کہا خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے، ہمارا گزارا نہیں ہے، ہمیں تو زیادہ پیسے کمانے ہیں، اس لیے پانی ڈالو۔ تو اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر تھے اور انہوں نے یہ گفتگو سن لی۔ وہ ان کی اس امانت سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنے بیٹے کے لیے اس بچی کا رشتہ مانگا، اور پھر ان کے پوتے تھے آگے حضرت عمر بن عبد العزیز۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ حلال کا اثر نسلوں میں جاتا ہے، یعنی حلال صرف ایسی چیز نہیں، یا پاکیزہ غذا صرف ایسی چیز نہیں کہ جو وقتی طور پر انسان کی شخصیت پر اچھے اثرات ڈالے، بلکہ اس کی تاثیر آگے تک جاتی ہے۔ تو حلال اگر مانوی لحاظ سے پاک ہے تو طیب ظاہری لحاظ سے پاک چیز کے لیے آتا ہے، کیونکہ حلال صرف ظاہری صفائی کے لیے نہیں بلکہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اس میں ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ طیب چیزیں کیوں کھانے کو کہیں گئی، اور اس کو پھر ہم جوڑیں گے کس سے؟ امت مسلمہ کے فرض سے، کہ امت مسلمہ کس لیے پیدا کی گئی ہے؟ لوگوں کے لیے پیدا کی گئی۔ حکم کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ تو ایک شخص جس کا کھانا پینا ہی درست نہیں، وہ نیکی کے کاموں میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ ایک شخص جو ہر گندی مندی چیز کھا لیتا ہے، اس کا سٹمک اپسٹ ہے، اس کی صحت خراب ہے، اور اس کے اندر ایک سستی اور کاہلی اور بیماری ہے، جو اپنی جان سے بیزار ہے، جو اپنا بھلا نہیں کر سکتا، جو اپنا کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کا فائدہ کب کرے گا؟ تو اگر کوئی بھی شخص طیب غذا نہیں کھاتا تو اس سے اس کی صحت پر اثر پڑتا ہے، اور صحت پر اثر پڑنے کی وجہ سے وہ نیکی اور عبادت کے کاموں میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ جسمانی طور پہ کمزور ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح آپ کسی انسان کی خدمت نہیں کر سکتے، کسی بیمار کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، کسی غریب کی مدد کو نہیں جا سکتے، کسی کی عیادت نہیں کر سکتے، کسی کی تعزیت نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ فزیکلی ہینڈی کیپ ہیں۔ اور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی صحت اچھی نہیں۔ صحت اچھی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ کی غذا درست نہیں۔ اس میں آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے زبان کو کس چیز سے زیادہ بہتر ذائقہ ملتا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ
جو بھی چیز انسان کھاتا ہے اس کے انسان کی شخصیت پر کچھ اثرات ہوتے ہیں، انسان کی عادات پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں طیب چیز کھانے کو کہا ہے، اگر ہم ایسی خنزیر جیسی چیز کھائیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارے اندر بھی طیب اور غیر طیب کی پہچان ختم ہو جائے گی، وہ حصی ماری جائے گی. اس کے بارے میں ایک اور بات یہ ہے کہ عام طور پر کسی بھی سپیشیز میں جب فیمیل اپنے میل کی طرف سے پروڈکٹیو ہو جائے تو پھر وہ جوڑا بن جاتا ہے نا، پھر وہ جو میل ہوتا ہے فیمیل کا دفاع کرتا ہے، تو جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا یا وہ بڑا نہیں ہو جاتا تو وہ اکٹھے رہتے ہیں، پھر وہ فیمیل کسی اور میل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی. لیکن خنزیر میں ایسا نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا چڑیا چڑا مل کے گھر بناتے ہیں نا، جب انہیں میٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک کپل بن جاتا ہے. اب جب تک وہ بچے پیدا نہیں کر لیتے وہ ایز اے کپل رہتے ہیں. اب یہ چڑیا چڑا جو ہے یہ اپنے اس جوڑے کے علاوہ کسی اور طرف مائل نہیں ہوتے، لیکن خنزیر کپل بننے کے بعد بھی وہ وفادار نہیں ہوتے، ادھر ادھر جاتے ہیں. تو اب آپ خود سوچئے کہ جب یہ غذا انسان کھائے گا تو اس کے اندر وفاداری کہاں سے رہے گی؟ عام طور پر دیکھا گیا کہ ایک فیمیل کے ساتھ ایک وقت میں 10-12 خنزیر جو ہے وہ میٹ کر سکتے ہیں، اور ان میں کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں اس پر ہوتا، یعنی بغیرت بھی ہوتے ہیں. اور اس کا لالچ جو ہے وہ مشہور ہے، گریڈینس اس کی. اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ اس کے اندر ہومو سیکشولیٹی بھی ہے. فیمیل خنزیر میں مامتا کی بہت کمی ہوتی ہے، بعض اوقات اپنے ہی بچے کو کھا جاتی ہے، حالانکہ دوسرے پرندے اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کے لیے محنت بھی کرتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خنزیر کی شکل میں بھی مسخ کیا تھا، قرآن پاک میں آتا ہے. پھر اسی طرح اس کے جسم کی جو فیٹ ہے لاڈ، وہ بہت مختلف ہے دوسری فیٹ سے، جو کہ ایک نقصان دہ فیٹ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس میں اور انسان میں کچھ جسمانی مماثلتیں بھی ہیں، جیسے اس کا ہارٹ یا اس کا جو جگر ہے وہ انسان کے اعضاء سے کچھ ملتا جلتا بھی ہے. تو شاید اس لیے بھی منع کیا گیا ہو کہ انسان کے اندر پھر اپنے ہی انسان کی قدر نہ رہے، کیونکہ اس جیسی چیزیں اگر انسان کھا جائے تو ایسا ہی ہے جیسے کسی انسان کو کھا رہا ہو، یعنی انسان کی قدر و قیمت بھی کم ہو سکتی. اور ویسے بھی جب انسانی جسم کے کچھ اعضاء سے مشابہت ہے تو پھر وہ بیماریاں جو اس کے اندر ان اعضاء میں ہو سکتی ہیں، اس کو کھانے سے وہ بیماریاں تیزی کے ساتھ انسان کے ان اعضاء پہ اثر انداز ہو سکتی. بہرحال یہ تو انسانوں کی باتیں ہیں یا تجربے اور مشاہدے کی باتیں ہیں. یہ نہ بھی پتا ہو تو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ تو ظاہری نجاست کی چیزیں تھیں. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس چیز پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے وہ بھی خنزیر کی طرح حرام ہو جاتی ہے. اہل عرب بتوں کے نام پر اپنے جانور ذبح کیا کرتے تھے ان کی خوشی کی خاطر، لیکن دین اسلام نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری وفاداریوں سے منع کیا کہ کوئی بھی کام کرو تو اللہ کے لیے کرو، کیونکہ اس نے جو پیدا کیا ہے، اس نے جو سب کچھ دیا ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی خوشی کے لیے اپنے جانور نہ قربان کرو. اوروں نے تم کو کیا دیا؟ مثلا جو لوگ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے تو بت تو بےچارے خود پتھر کے ہیں، پتھروں کو کیا خوشی غم. وما اہل بہ لغیر اللہ، اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر اگر کچھ بھی قربان کیا جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر کچھ ذبح کرے. ہاں ایک اور چیز یہ کہ دور جاہلیت میں لوگ 2-3 طرح کے کام کرتے تھے. ایک تو یہ کہ وہ لات منات اور عزا اور بتوں کے نام پر ذبح کرتے. دوسرا یہ کہ جنوں کے نام پر کچھ ذبح کیا کرتے تھے. وہ کیوں؟ ان کو خوش کرنے کے لیے، ان سے ڈرتے تھے، اور پھر ان سے بچنے کے لیے جب کسی جنگل وادی میں جاتے تو وہاں بکرے ذبح کر کے پھینک دیتے اور کہتے کہ یہ اس وادی کے جن سردار کے لیے، تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائے. تو یہ بھی غیر اللہ کے نام پر ہے. ہاں آپ ذبح کریں، کسی کو بھی دیں، کسی کو بھی کھلائیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کسی اور کو خوش کرنا، خواہ وہ کسی انسان کو خوش کرنا ہو یا جن کو خوش کرنا ہو، تو یہ بات درست نہیں. وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے. اہلہ کو ذبح کا لفظ میں کیوں دے رہی ہوں؟ کیونکہ ذبح کرتے وقت وہ نام بلند کرتے تھے. اچھا آپ دیکھیں نا کہ ہم لوگ اس چیز کو امیجن نہیں کر پا رہے. کیسے؟ کیونکہ جب ہم ذبح کرتے تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ ہی کے نام پہ کرنا ہے. وہاں چونکہ ایک خدا نہیں تھا نا، یہ بکرا لات کے نام پہ اونچا کر کے بتانا پڑتا تھا کہ کس کے نام پہ، یہ منات کے نام پہ،
یہ اساف کے نام پہ، یہ فلاں بت کے نام پہ، تو وہ اعلان کر کے بتاتے تھے کہ کس کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے. تو اہلا میں اونچی آواز کرنا مانا ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ نہیں، اللہ کے سوا کسی کا بھی نام لیا تو وہ کھانا جائز نہ رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں. کیوں نہیں اللہ کے سوا کسی کا نام لینا؟ اس لیے کہ پیدا اللہ نے کیا نا. بکرا کس نے بنایا؟ تو کس کی خوشی کے لیے ذبح ہو؟ اللہ ہی کی خوشی کے لیے. پھر کھائیں بے شک سارے، جس کو مرضی دیں، انسانوں کو دیں، جنوں کو دیں، جس کو مرضی کھلائیں، لیکن پہلے ذبح اللہ کے نام پر کریں. فمن استر، جو مجبور کر دیا گیا. کیا مطلب؟ جس کو کچھ بھی نہیں مل رہا اور وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اور کچھ ہے ہی نہیں سوائے غیر اللہ کے نام کے یا خون کے یا مردار کے، تو پھر ایسی صورت میں وہ جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے. فلا اسم علیہ، تو اس کی پکڑ نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین میں کتنی سہولت ہے. اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ انسان محض اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے ایسی جگہ چلا جائے جہاں کوئی اور غذا نہ ملتی اور کہے ذرا میں چکھ کھاؤں، وہاں یہاں تو کھا نہیں سکتا، وہاں جا کے کھا لوں گا، اس لیے ذرا سا چکھ تو لوں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ فصلی لربک وانحر، نماز اور قربانی اپنے رب کے نام کی. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس کے بعد فرمائے ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں. کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون، اور لے لیتے ہیں اس کے بدلے میں پیسے تھوڑے، یا بیچتے ہیں اس کو تھوڑے پیسوں کے عوض، کیونکہ شراء کا معنی خریدنا اور بیچنا دونوں لیا جاتا ہے. یہاں بیچنا کر لیں تو زیادہ سٹیبل معنی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی بیچ دیتے ہیں اس کو تھوڑی قیمت کے عوض. کس کو بیچ دیتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کو، اور اللہ کی کتاب میں سے جو اللہ نے بندوں کے فائدے کے لیے نازل کیا. اولئک، یہی لوگ، ما یاکلون، نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں. بطون کس کی جمع ہے؟ بطن کی، کسی بھی چیز کا چھپا ہوا حصہ، بطن، اندرونی حصہ. الا النار، مگر آگ. ولا یکلمہم اللہ، اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ، یعنی ان سے بات نہیں کرے گا. کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا. کس سے؟ گناہوں سے، کہ گناہوں سے پاک ہو جائیں تو ان کی سزا ختم ہو جائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خرید لی گمراہی، بالہدی، بدلے ہدایت کے، والعذاب، اور عذاب، بالمغفرت، بدلے مغفرت کے. فما اصبرہم علی النار، یہ ما اصبرہ جو ہے یہ افعال تعجب میں سے ہے. کس قدر صبر کرنے والا ہے، کیا صبر ہے ان کا. علی النار، آگ پر. ایک آپ نے دیکھا تھا نا کہ ما بعد میں لگتا ہے، قلیلا ما، بئس ما، نعم ما، اور یہاں کیا ہے؟ ما پہلے لگا ہے فعل سے. مثلا اگر کہنا ہو کتنی بڑی چیز ہے تو کہیں گے ما اکبرہ. اسی طرح ما اصبرہ کا کیا معنی ہے؟ کتنا صبر ہے، کیسا صبر ہے، کیا صبر ہے. یہ گفتگو کا ایک انداز ہے. ذالک، یہ بات، بان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب، نازل کی ہے کتاب، بالحق، کی حق کے ساتھ. وان الذین، اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا، جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، البتہ دور کی ضد میں مبتلا ہے. شقاق، شین قاف قاف، شق. بعید کا لفظ جو ہے وہ کس سے ہے؟ بے عین دال سے، بود. تفسیر، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار. بے شک وہ لوگ جو ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے، اور تھوڑے سے دنیا کے فائدوں پہ انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، دراصل وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. اس آیت میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس آیت میں اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف کہ جو لوگوں کے ڈر سے حق بات نہیں بتاتے تھے ان کو، اور لوگوں کی خوشی کی خاطر، لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر انہیں غلط فتوے دیتے تھے. بنی اسرائیل کے علماء کا یہ حال تھا.
کہ وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ان کی مرضی کے فتوے بتاتے. انہیں دو کام کرتے. نمبر ایک، یکتمون ما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا اس کو چھپا کے رکھتے تھے، لوگوں کو، عوام کو نہیں بتاتے تھے. پیچھے بھی گزر چکا نا. دوسرا کیا کرتے تھے؟ ان کی مرضی کی باتیں بتانے کے لیے ان سے رشوت لیتے تھے. ایسے لوگوں کی حالت کیا ہے کہ جو کچھ وہ اس کے صلے یا بدلے میں دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو کچھ کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. قیامت کے دن ان کے پیٹ آگ سے بھرے ہوئے ہوں گے. اب چونکہ کھانے کی بات ہے نا اوپر بھی، تو اس لیے یہ آیت ساتھ ہی آ گئی. مثلا جو چیزیں حرام ہیں، اگر کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کا دل رکھنے کے لیے کہے نہیں نہیں کھا لو کوئی بات نہیں، تو کیا ہوگا؟ اس کی اپنی پکڑ ہو جائے گی، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا، یعنی ان کے گناہوں سے ان کو پاک بھی نہ کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت دے کر. والعذاب بالمغفرہ، عذاب لے لیا بخشش دے کر. فما اصبرہم علی النار، یہ آگ پہ کتنا صبر کیے ہوئے ہیں، ان کا آگ پر کیسا صبر ہے. ان کو پتا بھی ہے کہ اس بری حرکت کا انجام آگ ہے، پھر بھی یہ باز نہیں آتے. یہ بات یا یہ حکم یا یہ انجام ان کا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور کتاب کا حق کیا ہے کہ جیسے آئی ہے ایسے ہی لوگوں تک پہنچا دی جائے، کوئی بات اس میں سے چھپائی نہ جائے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب میں اختلاف کریں، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ دور کی ضد میں مبتلا ہیں، وہ اختلافات میں، جھگڑوں میں بہت دور چلے گئے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ضد کا شکار ہو، دراصل وہ اختلاف کا شکار ہوتا ہے اور اس کو کبھی ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور وہ اللہ کی کتاب میں بھی ایسی باتیں نکال لیتا ہے. اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی جو پیچھے آپ باتیں پڑھ چکے ہیں اس کو پھر ذرا ذہن میں رکھیں تو یہ پکچر واضح ہو جائے گی کہ یہ آخر میں بات کیا کہی گئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے دین کو، اللہ کی کتاب کو صرف ایک خاص طبقے کے لیے مخصوص کر لیا تھا، عوام تک نہیں لے کے جاتے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں کے اندر اصلی دین کی بجائے ایک توہماتی یا ایک خیالی دین نے جنم لیا، اور وہ جہالت اور گمراہی ایک عوامی مذہب بن گئی. لوگ توہمات پہ چلتے. اب شروع میں تو ان لوگوں نے تھوڑا بہت منع کیا، جب دیکھا کہ لوگ نہیں مانتے تو چپ ہو گئے اس پر، اور کچھ عرصے کے بعد خود بھی ساتھ شریک ہونے لگے ایسے غلط کاموں میں. اور پھر جب یہ کتاب پڑھتے تو کتاب میں اس چیز کی تردید ہوتی. پھر انہیں لوگوں کے سامنے حق بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا کہ اگر ہم سچی بات کریں گے تو لوگ بگڑ جائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے، تو اس لیے صرف وہی باتیں کرو جو لوگوں کو پسند آئیں. کیونکہ اس طرح تو ان کو ڈر تھا کہ پھر ہم لوگوں سے کٹ جائیں گے. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں سے کٹنے کے ڈر سے بہت سے لوگ کتاب کو صحیح مانتے جانتے ہوئے بھی اس کی بات بیان نہیں کرتے. اس طرح ان کی دنیا جاتی تھی. ان کو جو وقتی طور پر عزت ملی ہوئی تھی اور جو بڑائی ملی ہوئی تھی، یہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور دنیاوی نام و نمود کی خاطر، دنیاوی سٹیٹس کی خاطر یہ اللہ کی کتاب کو چھپا جاتے تھے، لوگوں کو غلط باتیں بتاتے تھے، رشوت اور نذرانے لے کر ان کی مرضی کا دین ان کو بتاتے تھے، حق چھپا جاتے تھے. اس بات کا خوف بہت عام ہوتا ہے نا کہ اگر ہم نے لوگوں کو ناراض کر دیا تو پھر کیا ہوگا. چلیے، اگر ہماری ابھی یہ ذمہ داری یا یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم کسی کو کوئی اچھی بات بتا سکیں، تو صرف اپنی ذاتی زندگی میں بھی ہم دیکھیں کہ ہم اچھی بات پر عمل کیوں نہیں کرتے. عمل نہ کرنے کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا خوف ہمارے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم عوام الناس سے کٹ جائیں گے، ہم معاشرے میں اجنبی ہو جائیں گے. اس کے لیے ایک عام طور پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے انفٹ ہو جائیں گے. ہم پھر لوگوں میں اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے.
یہی حال یہاں تھا. اسی انفٹ ہونے کے خوف نے ان کو مجبور کیا کہ لوگوں کو صحیح بات ہی نہ بتائیں. کسی نے لکھا ہے میرے شوہر رشوت کماتے تھے اور ہمیں مجبوری سے رشوت کے پیسے کھانے پڑتے تھے جبکہ ہم بالکل شوہر کے رحم و کرم پر تھے. کیا ہماری بھی اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی؟ بات یہ ہے کہ کچھ خواتین تو شوہروں کو رشوت لانے کے لیے کہتی ہیں اور کچھ روکتی ہیں. جو روکتی ہیں ان کی پوچھ تو نہیں ہوگی، لیکن جو اکساتی ہیں کہ ہمیں چاہیے تو ان کی پھر ساتھ پوچھ ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے نا، پیچھے میں نے حضرت آدم کا واقعہ جب پڑھایا تھا آپ کو تو یہ بتائی تھی ایک بات کہ بیوی اپنے رہن سہن، گھر، کھانے کے معاملے میں شوہر کے تابع ہوتی. بنیادی ذمہ داری اس کی ہے، جو کچھ وہ لاتا ہے اس کو وہی کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ عورت اپنے شوہر کی برائی پہ راضی ہو جائے یا اس کو انکریج کرے یا اس پر خوشی کا اظہار کرے یا اسے خوش دلی سے استعمال کرے. یہاں حکم کیا، فمن استر غیر باغن ولا عادن فلا اثم علیہ. جو بہت مجبور ہو گیا، کوئی چارہ نہیں، کیونکہ ایک عورت اگر گھر چھوڑ جائے تو کہاں جائے، کون سنبھالے گا اس کو؟ یہ تو حل نہیں ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے چلی جائے. لیکن اب وہاں رہتی ہے تو حلال کی آمدنی نہیں، کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے. اب وہ کیا کرے؟ وہ کوشش کرے کہ حلال کی لمٹس میں رہے. لیکن اگر مجبوراً جان بچانے، مثلا بیمار ہو گئی یا کسی بھی وجہ سے کچھ اس میں سے حرام میں سے علاج کرانا پڑ گیا یا کچھ بھی، تو اس میں کیا ہے کہ اس سے خوش نہ ہو، اس پر حد سے نہ بڑھے، اس کو عادت نہ بنا لے. غیر باغن ولا عادن. آیت نمبر 177 سے، لیسا نہیں ہے، البر نیکی، بر کا روٹ بے رے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خیر کامل، یعنی مکمل نیکی، رضائے الہی. جنگل اور زمین کے لیے بھی بر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بر بیابان آپ نے اردو میں سنا ہوگا، تو اس میں بھی وسعت کا ایک تصور ہے. تو اسی سے بر کا معنی ہوتا ہے خوب نیکی کرنا، نیکی کا ایک وسیع تصور، کسی کے حق کو پورا کرنا، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہو، والدین کا ہو، اولاد کا ہو یا عام انسانوں کا. ان کا حق دینا، ان سے کیے ہوئے وعدے نبھانا، یہ سب مفہوم بر میں آتے ہیں. ان کے تولو تم پھیر لو، وجوہکم وجہن کی جمع اپنے چہروں کو، قبل المشرقی مشرق کی جانب، والمغربی اور مغرب کے، ولیکن لیکن البر نیکی، نیکی اس کی نیکی ہے. البر برو، یہاں برو کا لفظ عربی میں محذوف ہے. محذوف کہتے ہیں حذف شدہ ہے، یعنی لکھا ہوا نہیں لیکن معنی موجود ہے اس کا. لیکن نیکی تو اس کی ہے من جو آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الاخری اور یوم آخرت پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور دے وہ مال کو، علی حبہ اس کی محبت میں. کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت کے باوجود. ذوی القربا رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو. یتامى یتیم کی جمع ہے، یہ تیمیم اس کا روٹ ہے. چھوٹے بچے جن کے والد مر گئے ہوں اور ان کا کوئی کفیل نہ ہو. یاد رکھیے بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی. والمساکین مسکین کی جمع محتاج. وابن السبیل اور راستے کا بیٹا. ابن کہتے ہیں بیٹے کو، سبیل کہتے ہیں راستہ. راستے کا بیٹا یعنی مسافر جو راہ چلتا. والسائلین کس کی جمع ہے؟ سائل کی، اور سوال کرنے والے. وفی الرقاب یہاں بھی ایک لفظ محذوف ہے. وفی فک الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں. فک فے اور کیاف، اگر آپ بریکٹ میں عربی کے جو ہے نا یہاں پر اگر لکھ چھوڑیں تو آئندہ بہت سہولت ہوگی. وفی الرقاب کے بیچ میں فک فے کاف. فک کا مطلب ہوتا ہے چھڑانا. چینج کو بھی فک کہتے ہیں عربی میں، روپے پیسے کا بھان جس کو آپ بولتے ہیں نا چینج. اور گردنیں چھڑانے میں. ورنہ اگر فک کا لفظ نہ اس میں انڈرسٹوڈ ہو تو کیسے ہوگا؟ اور گردنوں میں. رقاب کا لفظ جو ہے یہ رے قاف بے سے ہے، رقبہ، کسی کے گلے میں رسی یا پھندا ڈالنا. اور رقیب جو ہوتا ہے اس کے گلے میں بھی ایک پھندا ہوتا ہے نا. رقبہ
گردن کو کہتے، تو رقاب گردنے جمع ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے، وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکات دے، وَالْمُوفُونَ اور پورا کرنے والے، وفا کرنے والے. روٹ کیا ہوگا اس کا؟ واو فے. یہ عہد، ناپ تول، زندگی اور شرط پورا کرنے کے لیے آتا ہے. بِعَهْدِهِمْ اپنے عہد کو، اذا عاہدوا جب بھی وہ عہد کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء تنگ دستی میں. بأسا جو ہے اس کا روٹ ہے بے حمزہ سین، بأس. فقر و فاقہ سخت حاجت مند ہونا، مالی مشکلات کے لیے استعمال ہوتا ہے. والضراء اور تکلیف، یہ عموماً جسمانی اور قلبی تکلیفوں کے لیے آتا ہے، جیسے مریض ہونا، مرض، اپاہج پن، بیماری، نقصان. وحین البأس اور جنگ کے وقت. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کہا، واولئک اور یہی لوگ هم المتقون وہ تقوی والے ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. ولکن البر لیکن نیک تو وہ ہوتا ہے، من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لایا. جیسے ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے، المؤمن کالجمل الانف حیث ما قید انقاد. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن تو اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک میں نکیل ہو کہ جدھر اس کو موڑا جائے وہ مڑ جائے. اور یہ صفت کس کے اندر ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے اور اسے اللہ تعالیٰ کی ایسی معرفت حاصل ہو جائے کہ وہ اس کی پوری شخصیت کا حصہ بن جائے. والیوم الآخر اور یوم آخرت پر ایمان، کیونکہ اہل کتاب یا خاص طور پر یہود کا آخرت کے بارے میں نظریہ درست نہ تھا، ایمان درست نہ تھا. تو آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا، اسے ایک دن اپنے ان سب کاموں کا جواب دینا ہے، حساب دینا ہے. والملائکہ اور فرشتوں کو مانتا ہو. فرشتوں پر ایمان جو ہے یہ بھی دین کا ایک بہت اہم تقاضا ہے. فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ فرشتے نور سے بنے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلقت الملائکۃ من النور. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. وہ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں. ان کے ذمے مختلف قسم کی ڈیوٹیز ہیں. جس فرشتے کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ وہی کچھ کرتا ہے اور اس میں بالکل بھی نافرمانی نہیں کرتا. ان کی تعداد بے شمار ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما یعلم جنود ربک الا ھو. اور یہاں ایمان میں فرشتوں پر ایمان لانے کا ذکر خاص طور پر اس لیے بھی کیا گیا کہ اللہ اور بندوں کے درمیان پیغام رسانی کا کام فرشتوں نے ہی کیا. نیکی کے کام بتانا دراصل اللہ تعالی ہی کا کام تھا. وہ کام ہمیں کیسے پتا چلے؟ رسولوں کے ذریعے. رسولوں کو کیسے پتا چلے؟ فرشتوں کے ذریعے. تو گویا جب تک فرشتوں پر ایمان نہ ہو تو لنک نہیں بنتا بندے اور رب کے درمیان. وہ ذریعہ اور واسطہ بیچ میں نہیں رہتا نا. جو شخص فرشتوں کو نہ مانے وہ مومن نہیں کہلا سکتا، اس کی نیکی قبول نہیں. والکتاب اور کتاب پر. الکتاب سے مراد کیا ہے؟ پچھلی تمام کتابوں کا مجموعہ. والنبیین اور نبیوں پر ایمان لے آئے. یہ تھی ایمان کی تفصیل، اور یہ پہلا مقام ہے جہاں ایمان کی تفصیل آئی ہے. اجمال پہلے گزر چکا ہے، یؤمنون بالغیب آ چکا ہے، اور آمن باللہ والیوم الآخر بھی آ چکا ہے. لیکن یہاں ملائکہ، کتاب اور نبیوں کا بھی ذکر ہے. وآت المال اور دے مال کو، علی حبہ اس کی محبت میں. کس کی محبت میں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں. اور دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مال کی محبت کے باوجود اس کو دے. اور یہاں اس سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ مال ہے. کس کو دے؟ سب سے پہلے رشتہ داروں کو، کیونکہ اگر رشتہ دار ناراض ہوں اور انسان دوسروں کو دیتا رہے تو انسان کو کبھی بھی سکون نہیں ہو سکتا. اور ویسے بھی انسان کے مال کے زیادہ حقدار اس کے قریب کے لوگ ہیں. قرآن پاک میں رشتہ داروں کا حق کئی جگہ پر بتایا گیا ہے. مثلا سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں اولو الارحام آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں.
سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا وآت ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، آپ کہہ دیجئے مال میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو تو وہ کس کے لیے ہے؟ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے۔ سورۃ الروم میں فرمایا فآت ذی القربى حقہ، دو رشتہ داروں کو ان کا حق، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین اور مسافر کو، ذالک خیر، یہ بات بہتر ہے، للذین یریدون وجہ اللہ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، انہیں کیا کرنا ہوگا؟ رشتہ داروں کو دینا ہوگا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کون؟ جو رشتہ داروں کو دینے والے ہوں۔ رشتہ داروں میں کون کون آتے ہیں؟ سب سے پہلے والدین آتے ہیں، پھر اولاد آتی ہے، پھر بہن بھائی آتے ہیں، پھر ان کے بچے، پھر والدین کے والدین، پھر بچوں کے بچے جن کا وراثت میں حصہ ہو۔ رشتہ داروں کو دینے کا دگنا ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو تم مسکین کو دیتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو رشتہ دار کو دیتے ہو، اہل قرابت کو دیتے ہو۔ سب سے زیادہ اجر والا وہ ہے جو اہل قرابت کو دیتے ہو، کیونکہ اس میں رشتہ داری کا حق بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صدقے کا ثواب بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قرابت دار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں، میں حلم اور بردباری سے کام لیتا ہوں اور ان سے درگزر کرتا ہوں، وہ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تو ایسا ہی کرتا ہے جیسا تو نے بیان کیا تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈالتا ہے، اور تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد رہے گی، اور ان کی اذیتوں اور شر کو تجھ سے دفع کرنے والا ایک مددگار رہے گا جب تک تو اس صفت پر قائم رہے۔ عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اتنا اچھا کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے۔ حضرت سلمان بن عامر روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پہ کیا گیا صدقہ صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر کیے گئے صدقے کی 2 حیثیتیں ہیں، وہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ تو ذوی القربى، رشتہ دار کو رشتہ داروں سے لینے کے لیے نہیں، کسی احسان جتانے کے لیے نہیں، ان سے کچھ زیادہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، کوئی مطلب نکالنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ ذوی القربى، رشتہ دار کو، والیتامی، اور یتیموں کو، یعنی رشتہ داروں کے بعد پہلا حق کس کا ہے؟ سوسائٹی کے ان چھوٹے بچوں کا کہ جن کے والد نہ ہوں اور وہ والد کی شفقت سے محروم ہوں، والمساکین، اور مساکین جو اپنی ضروریات زندگی کو خود پورا نہ کر سکتے ہوں، وابن السبیل، اور مسافر، یعنی نیکی کے کام کے لیے سفر کرنے والا یا کوئی بھی مسافر جو ضرورت مند ہو۔ مسافر اپنے گھر میں خواہ کیسا ہی کھاتا پیتا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ سفر کی حالت میں ہے تو اس پر خرچ کرنا نیکی کے کاموں میں سے ہے۔ والسائلین، اور سوال کرنے والے جو اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے کچھ مانگ بیٹھے۔ تو حکم کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ مانگنے والوں کے حالات کی بہت تحقیق تفتیش نہ کی جائے، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے۔ اگر وہ اپنی بات میں غلط بیانی بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ لے گا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اگر کسی کی حاجت سامنے آئی ہے تو جو آپ کے پاس گنجائش ہے اس کے مطابق آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو اچھے طریقے سے انکار کر دیں۔ سوالی کو ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔